آج کل انمول پنکی کے حوالے سے میڈیا جو ہے اس پر آج کل جو رونق لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے چاہے اخبارات ہیں، وہ ایک اور نیا کیس جو ہے اور ایک نیا جو چیپٹر ہے کرائم کی دنیا میں وہ کھل گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے جن کی بہت ہائپ ہوتی تھی، لیکن اس کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں نکلا ہے۔ یہ سب سے بڑی خوفناک بات ہے۔ اب اس میں کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے، عدالتوں کا کام ہے، لیکن عدالتوں میں بھی ان کیسز کی کوئی سنوائی اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ آج یہ کیس جو ہے یہ کوکین، ہیروئن، اس قسم کی سمگلنگ کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ ہوئے۔ پنکی 1 سے شروع ہو جائیں، اگر میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ جس طریقے سے پنجاب حکومت کے بیچ میں بزدار کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا نام فراگوگی، جس کی بھی ہائپ بے پناہ تھی، بے پناہ میڈیا نے اس کو اچھالا تھا، لیکن بالآخر اس کا کیا ہوا آج نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ عدالتوں میں پڑے کیس سڑتے رہتے ہیں لیکن کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نہ ہی کوئی کردار اس کا جو ہے وہ کبھی کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ کیا انمول پنکی کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے؟ اس کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں جتنا میں نے باقی کے کیسز کا حوالہ دیا آپ کو۔ اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو اس سے بھی بڑے بڑے کیسز اور سکینڈل جو ہیں وہ ہوئے، چاہے وہ 190 پاؤنڈ کا کیس ہو، وہ بھی بہت بڑا سکینڈل تھا، لیکن آج بھی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں۔ تو بڑے بڑے سکینڈلز کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گمنامی کی دنیا میں کہیں نام گم ہو گئے ہیں، کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ اب اس کیس کے اندر کئی ڈائمنشنز ایسی ہیں جو نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاتون اتنی بڑی ڈرگ مافیا کی ہیڈ ہو سکتی ہے پاکستان میں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو لینڈنگ تھی پنکی کی، جو پہلے دن وہ کورٹ میں آئی تھی، جس تمطراق کے ساتھ وہ تشریف لائیں، جس طریقے سے انہوں نے کیٹ واک کی وہاں، جیسے کسی فیشن شو کے اندر ریمپ کے اوپر کوئی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح کی ان کی دھمکیوں کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کیا کوئی شخص انفرادی طور پر اس قسم کے بیانات دے سکتا ہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پنکی کے اس کاروبار کے پیچھے کچھ بڑے بڑے نام ضرور ہیں۔ وہ پردہ نشین جو ہیں، کیا ان کے نام سامنے آئیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ فراگوگی اور پنکی اور ایان علی جو ہیں وہ تو کہیں گم ہیں، لیکن یہ جو پنکی کا معاملہ ہے، جس انمول پنکی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت میڈیا کی ڈارلنگ بنی ہوئی ہے۔ سارا دن اس کے اوپر ٹی ویز لگے رہے ہیں، اس کے اوپر اخبارات کی سرخیاں جو ہیں، شاید سرخیاں جو ہیں وہ وہاں پر بھی موجود رہی ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک نیا ٹرمپ کا کارڈ کھیلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چلا کے کہہ رہی ہیں عدالت جاتے ہوئے کہ مجھے بنی گلہ کے بندے کا نام لینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب بنی گلہ کا بندہ کون ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا سوال ہے جس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہو۔ یہ اگر تو پولیس والے کروا رہے ہیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ خطرناک گیم کوئی ہو نہیں سکتی، لیکن اگر انمول پنکی نے یہ اپنے دفاع کے لیے بس ایک نام چھوڑ دیا ہے تاکہ تفتیش جو ہے اس کو انفلوئنس کیا جا سکے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ فیصلہ کون کرے گا، فیصلہ کیسے ہوگا، یہ تو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو چند نام سامنے آئے ہیں وہ بہت انفلوئنشل نام ہیں، اور خطرات یہ ہیں کہ کوئی 200 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ ان کے نام منظر عام پر آئے۔ اسی لیے ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید انمول پنکی کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، یعنی اس پر کوئی حملہ کر کے اس کو قتل ودل کرنے کی سازش کی جائے۔ اس کا خدشہ جو ہے یہ جو پولیس کی اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے، اور اس یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت نے اور جو سندھ کی پولیس ہے انہوں نے ایک بڑا حصار جو ہے وہ سٹاف کا اس کے گرد جو ہے، اس میں خواتین پولیس والی بھی ہیں، اس میں مرد پولیس والے بھی ہیں، اس میں 3 سینئر آفیسرز کو لگایا گیا ہے، 2 ایس پی رینک کے ہیں، ایک ایس ایس پی رینک کا بندہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ اس پورے معاملے کو حشپ کرنے کے لیے انمول پنکی جو ہے اس کو منظر سے غائب کر دیا جائے۔ ایسا ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ
وہ جب تک ان کے اوپر جرم ثابت نہ ہو جائے اس کی زندگی کی ضمانت جو ہے وہ مقامی انتظامیہ کو دینی پڑے گی۔ اب آ جائیے تھوڑا سا یعنی گفتگو کر لیں ہم ہماری عدلیہ کی۔ دیکھیے کوئی بہت زیادہ مثالیں موجود نہیں ہیں کہ کسی ڈرگ بیرن کو یا کسی ڈرگ ایکٹیوسٹ کو کوئی بہت بڑی سزا ہوئی ہو۔ مجھے صرف ایک یاد آتا ہے نام، اور وہ تھا رحمت شاہ آفریدی کا، جو فرنٹیئر پوسٹ کے مالک تھے، جن کے اوپر جعلی طریقے سے ANF نے یعنی چرس جو ہے وہ ڈال کے ان کو سزا دلوائی تھی۔ وہ سزا بعد میں ختم بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ بالکل ایک ڈرامہ جو ہے وہ سٹیج کیا گیا تھا، اس لیے کہ ان کا اخبار جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کا بہت بڑا کرٹکس تھا، اور ہر صبح جب وہ اخبار شائع ہوتا تھا تو اس وقت کی حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی امبیرسنگ بات جو ہے وہ سامنے لائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جو میں نے پہلے جو نام لیے ان کی بھی کرتوتیں اور کاروائیاں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اندھی مچائی ہوئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ DPO سے لے کے اور اوپر ہائی لیول کی جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہیں چاہے کمشنر ہیں، حتیٰ کہ SHO اور DPOs وغیرہ جو ہیں ان کی بھی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے پیسے لیے جاتے رہے۔ یہ کچھ اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی وافر ثبوت اس کے موجود ہیں کہ وہ تمام افسران جنہوں نے پیسے دیے تھے، اگر فرا گوگی ان کے نام لے دیں تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے تحت بھی اور قانون کے تحت بھی رشوت لینے اور دینے والا دونوں مجرم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرا گوگی اور جو ایان علی تھی اور جو پنکی ون تھی، ان کو تو ایک طرف رکھ دیجیے، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ ان سب کو پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل تھی اور کچھ اداروں کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ یہ ایک طویل بحث ہے۔ کیا پنکی، انمول پنکی جو ہے، اس کے لیے بھی کوئی بڑی انفلوئنشل قوت جو ہے یا کوئی جو فرد ہے وہ اس کی مدد کو آئے گا کہ نہیں؟ معاملہ اتنا گمبھیر ہے، کوکین ہو، ہیرن ہو، آئس ہو، یہ الزام اپنے اوپر لینے کے لیے کوئی تیار جلدی نہیں ہوگا۔ لیکن جیسا میں نے کہا، مجھے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ یہ کیفر کردار کو پہنچے گی، لیکن اس اکیلی کا سزا دیا جانا کافی نہیں ہے۔ یہ پورا ایک مافیا ہے۔ اس مافیے کو جب تک آپ یعنی ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، جب تک اس سے نجات حاصل نہیں کریں گے، غضب خدا کا آپ یہ دیکھیے کہ اس پنکی نے کتنے ینگ سٹوڈنٹس جو ہیں، کتنے ینگ بچے اور بچیاں جو ہیں کالجز اور یونیورسٹیوں کے، ان کو ڈرگز کے اوپر لگایا ہوگا۔ ابھی یہی کافی نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، بہت ساری اہم اموات جو ہوئی ہیں ینگ لوگوں کی، وہ اپنے یہ اس کا ایک بڑا کھلا ثبوت ہے کہ یہ ڈرگز جو ہیں یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کیس کو کسی نہ کسی سمت میں لے جانے کے لیے ہماری اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گی، اور جو ہماری انتظامیہ ہے وہ بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی، اور جو اس مافیا کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔